بلوچ سرداروں میں، بلوچستان کے مقامی شہروں میں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. فنڈنگ جاتی ہوگی نا؟ فنڈنگ آتی بھی تھی، فنڈنگ جاتی بھی تھی. آتی وہیں سے؟ جی وہاں سے بھی آتی تھی. اب معاملہ یہ تھا کہ جس وہاں سے فنڈنگ آنے کی، اچھا چلیں ایک چیز سمجھائیں، وہاں سے فنڈنگ آنے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو چلے ٹھیک ہے، باہر ساڈا بندہ ہوتا ہے تو وہ کما کے دے رہا ہے، تو وہاں سے فنڈنگ آنے کے دیکھیں معاملات کیا؟ یہ ایک نقطہ یہ تھا کہ بیچ میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا 2006 سے 7 کا، یعنی جو 1 سال گزرا تھا، اس میں یہ چیز سامنے آنے لگ گئی تھی کہ جو بلوچ علیحدگی پسند جو ہیں، یعنی جو بلوچ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے اپنے کچھ لڑکے جو ہے وہ یہاں بھیجے تھے اور ان کے ساتھ، اور وہ ایک سلسلہ بنانا چاہتے تھے کہ کراچی کو ہدف بنانے کے لیے وہ لیاری کو استعمال کرنا چاہتے تھے، اور لیاری کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے بلوچ جو ان کے پاس جو بلوچ دہشت گرد نوجوان تھے، بلوچ نوجوان جو تھے جو ان کی طرف چلے گئے تھے، ان کو یہاں لیاری میں لائے، لیاری میں رکھا، اور لیاری سے ہی ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ لیاری میں پیسہ پھینکنے لگ گئے تھے. اس میں جو ہے وہ جو 2007 کا جو 1 سال تھا، اس سال میں 3 JIT سامنے آئی تھی، 3 مختلف گینگسٹرز کی جو یہاں کام کر رہے تھے. ان میں ایک سرور لڑکا تھا، سرور بلوچ، جو رحمان کا جو ہے وہ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی سمجھے کام کرتا رہا. اس کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی تو بنیادی طور پہ ان لڑکوں کو اس جگہ پر لیاری میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ذمہ داری اس کی لگائی گئی تھی. ان لڑکوں کو وہاں پہ رکھ کے اور ان کو کارروائیوں میں مدد دینے کے لیے وہاں سے فنڈنگ آنی شروع ہو گئی تھی. یہ فنڈنگ وہاں سے آتی تھی. ہم جو رحمان کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ اس ٹائم پیریڈ سے پہلے کی بات، وہ اس نے وہاں پر جو ہے بلوچستان میں اپنی جو جڑیں مضبوط کی تھی، وہ بنیادی طور پہ اسی لیے کی تھی کہ اگر کسی موقع پہ، کیونکہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ کر رہا تھا، جو کارروائیاں وہ کر رہا تھا، اگر اسے یہاں سے نکلنا پڑتا ہے تو ایک محفوظ جو کمین گاہ ہے وہ وہاں پہ اس کے پاس موجود ہے، اور وہ موجود تھی. وہ ہر دفعہ بھاگا، ہر دفعہ وہیں گیا، وہیں جا کے روپوش. اچھا ایک اور چیز آئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ عاطف اسلم کا تذکرہ کیا، رحمان ڈکیت کے منہ سے عاطف اسلم کا تذکرہ کروایا گیا، تو سامنے کھڑا شخص کہتا ہے عاطف اسلم وہ کون ہے؟ تو کیا یہ بھی کوئی ریلیشن تھا یا اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟ کیا ایرا وہ ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس وقت عاطف اسلم کہاں سے؟ نہیں دیکھیں، عاطف اسلم کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلا گانا جو ہے وہ 2004 میں آیا تھا، عادت کے نام سے. عادت کے نام سے. تو بہرحال میرا اس علیہ سے یہ خیال ہے کہ یہ صرف جو ہے انہوں نے ایک امیجنری سین اس میں کریٹ کر دیا. عاطف اسلم کا سچ کوئی معاملہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے رحمان ڈکیت کے اس کا نام آیا یا رحمان ڈکیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو یا اس کو کوئی پسند ہو، اس کو پسند نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اور ایسا کبھی ایک اور چیز، بم دھماکے اس کے اندر جو کیے گئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں گاڑیوں کی گاڑیاں اڑ رہی ہیں اور سر عام بم دھماکے ہو رہے ہیں، سر عام گولیاں چل رہی ہیں، 4 لوگ ادھر سے فائرنگ کر رہے ہیں، ایک بندہ ادھر سے فائرنگ کر رہا ہے. تو یہ کیا جو فلمایا گیا ہے یہ حقیقت کے قریب تر ہے یا اس میں کوئی فکشن ہے؟ دیکھیں یاسر بھی، یہ تو مکمل طور پہ فکشن ہے نا، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے نہیں. آپ لیاری کے حوالے سے اگر ہم ریسرچ کر کے بھی دیکھیں، جو تصاویر اس وقت آئیں یا جو ویڈیو کوریج وہاں پہ گینگسٹرز کی آپس میں فائٹ ہوتی تھی، پولیس آپریشنز ہوتے تھے، اور وہاں پہ گینگسٹر پولیس سے لڑتے تھے، اداروں سے لڑتے تھے، ساری وہاں موجود تھی. جس طرح کے بم دھماکے یہ دکھا رہے ہیں وہ تو مطلب مذاق ایک بنا دی ہے انہوں نے، کہ اس طرح کے بلاسٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتے تھے. ایک ان کے پاس گرنیڈ ہوتا تھا، مقامی طور پہ جو تیار کرتے تھے اسے ایوان کا نام دیتے تھے، ایوان بم. جی، اور وہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ لانچر کی طرز پہ اسے فائر کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے مطلب لانچر کے ساتھ. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو بم تھے یا چھوٹے چھوٹے جو دستی بم ٹائپ کے وہ خود بناتے تھے وہاں پہ. اور اس کی اب وہ ان کے ذریعے گاڑیاں اڑا دینا، بلڈنگیں اڑا دینا، اور اتنی کہ مطلب 4 بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، زمین بوس ہو رہی ہیں. اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ آپ کو لیاری کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ جو ہے وہ اتنا بڑا بلاسٹ کوئی لیاری کے اندر ہوا ہو. تو یہ تو صرف انہوں نے فکشن میں آنے کے لیے اور فلم کو تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے. اور ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ لیاری، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، لیاری صرف دہشت گردوں کا گڑھ نہیں تھا یا لیاری صرف گینگسٹرز کا گڑھ نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ عزیر بلوچ بھی پہلے گینگسٹر نہیں تھا. یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے کہ یہ گینگسٹرز کیسے بنے. یہ تو مانتے ہیں کہ گینگسٹرز بنے،
گینگسٹرز تو بنے, میں نے یہی کہا نا کہ گینگسٹرز تو بنے, کیسے بنے اب اس کے اوپر بھی ایک پوری ڈسکشن جو ہے ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, ایک ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن سارے نوجوان نہیں ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان نے باکسرز دیے جو نیشنل بھی کھیلے انٹرنیشنل بھی کھیلے, بلوچستان نے فٹ بالرز دیے جو نیشنل بھی کھیلے انٹرنیشنل بھی کھیلے, لیاری نے باکسرز بھی دیے, لیاری نے جو ہے وہ فٹ بالرز بھی دیے. لیاری کی جو بچیاں تھیں آپ وہ دیکھیں آج بھی جو ہے وہ, مطلب میں خود اس کے پیکج بنا چکا ہوں. ایک بچی وہ جو ہے 5 بہنیں ہیں, 5 کی 5 بہنیں جو ہیں ان کے والد نے ان کو باکسر بنایا. ایک جو ہے وہ نیشنل بھی کھیل کے آئی ہے, انٹرنیشنل بھی کھیل کے آئی ہے, باقی بچیاں انڈر ٹریننگ ہیں. یہ سارے کریکٹرز وہاں لیاری میں ہی موجود ہیں. پھر ایک بچی ہے وہ باقاعدہ اس کے پاس کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, وہ ایک پل کے نیچے وہاں پہ لیاری کے بچوں کو تعلیم دیتی ہے اپنے خرچے پہ. اپنے خرچے سے مراد یہ کہ آپ سے یا کسی جو جاننے والے ہیں ان سے کہہ کے فنڈ جمع کیا, اس نے وہاں پہ جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے, کلاس لگاتی ہے, وہ انہیں پڑھاتی ہے وہاں پہ. تو لیاری کا امیج صرف وہ نہیں ہے جو انڈین فلم میں دکھایا جا رہا ہے. گینگسٹرز وہاں ضرور موجود تھے, لڑائیاں وہاں ضرور جاری رہتی تھی, قتل و غارت گری وہاں ضرور ہوتی تھی, لیکن لیاری کا امیج یہ بھی ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے خلاف اسپیشلی کراچی اور لیاری کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا جس حد پہ جا کے کیا گیا وہ اس طرح, اصل میں ان کا اپنا جو بمبئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو گینگز جس طریقے سے پروان چڑھتے ہیں اور جس طریقے سے سامنے آتے ہیں اور جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے, انہوں نے وہی چیز جو ہے وہ لیاری پہ رکھ کے اور ہمیں دکھانا شروع کر دی. صحیح. جی اب یہ بلاسٹ جو ہے کوئی ایک, مطلب ایک کہتے ہیں کہ کسی فلم کو بنانے سے پہلے اس کے حوالے سے ریسرچ کی جاتی ہے اس کے موضوع کے حوالے سے. تو اگر یہ جاہل جو ہیں وہ تھوڑی سی اخبارات ہی اٹھا کے پڑھ لیتے, یا رحمان ڈکیت کا کریکٹر پڑھ لیتے, یا لیاری میں اب تک ہونے والی جو بھی کارروائیاں ان کو اسٹڈی کر لیتے, تو ان کو اتنے بڑے بڑے بلاسٹ نہ دکھانے پڑتے. اس میں جو ہیرو کا کردار ہے, مرکزی کردار جسے کہا جا رہا ہے کہ بھارت سے آنے والا میجر موہت شرما جو حمزہ کے نام سے کریکٹر نبھا رہا ہے, ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے بھی دلی ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس کر رکھا ہے کہ ہم سے مشاورت کیے بغیر, پوچھے بغیر, ہماری اجازت کے بغیر ان کا کریکٹر استعمال کیا گیا ہے, تو ہماری دل آزاری ہوئی ہے. تو یہ کریکٹر کیا ہے اور یہ اختراع کیسے نکالی اور یہ کتنا حقیقت کے قریب ہے؟ دیکھیں یاسر بھی, یہ میجر موہت شرما جو ہے یہ بنیادی طور پہ لیاری یا کراچی کا تو مطلب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, یہاں یہ کبھی ایکٹیو نہیں ہوا. یہ ایکٹیو ہوا تھا کشمیر کی طرف, اور جو کشمیر میں جو اپنی آزادی کی جنگ کر رہے ہیں حزب المجاہدین کے لوگ اور البدر کے لوگ, ان کے ساتھ اس کے روابط ہوئے, اس نے روابط بنائے اور یہ افتخار بٹ کے نام سے سامنے آیا تھا. افتخار بٹ, جی. لیکن یہ کوئی میجر ایسا کوئی مطلب جسے ان کی زبان میں کارنامہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک کریکٹر کے طور پہ اسے سامنے لے آئے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکا تھا. اس نے وہاں پہ جو کشمیر کے لیے لڑنے والے نوجوان تھے, کشمیری نوجوان تھے, ان میں رفت پیدا کرنے کی کوشش کی. ان کے ساتھ جو ہے ان میں سے اس نے 2 نوجوانوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں شہید کر دیا تھا. اور پھر یہ ہوا تھا کہ یہ جو ڈیٹ تھی 21 مارچ 2009 میں کپواڑہ میں اس کو جو ہے اس کے پورے گروپ کے ساتھ, یعنی یہ 8 لوگوں پر مشتمل گروپ تھا انڈین آرمی کی اسپیشل فورس کا, اسے کشمیری مجاہدین نے گھیر لیا تھا. اچھا. جس میں یہ بھی مارا گیا تھا اور اس کے باقی ساتھی بھی مارے گئے تھے, اور اس پورے گروپ کا جو اسپیشل فورسز کا گروپ تھا اور وہ کشمیری مجاہدین کے خلاف ایکٹیو تھا, کپواڑہ میں جو ہے ان 8 لوگوں کو جہنم واصل کر دیا تھا کشمیری مجاہدین نے. اس کے بعد انڈیا نے اعلان کیا کہ جی یہ اس نے جو ہے وہ حزب المجاہدین کے دہشت گردوں کو مارا ہے, اس وجہ سے اسے فلاں میڈل دیتے ہیں, فلاں میڈل دیتے ہیں. اس کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں تھا کہ جو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لیاری اور کراچی تو کبھی اس کی آمد نہیں ہوئی, یا اس کا خود, یعنی جو یہ میں جو آپ کو بات نہیں, اگر اس کریکٹر کو بیچ میں سے منہا کر دیا جائے تو کیا کسی انڈین ایجنٹ کی یہاں پہ دراندازی یا یہاں پہ مداخلت ہو سکتی؟ دیکھیں ہو تو بالکل سکتی ہے, اس لیے کہ کراچی نے جو پچھلی 2-3 دہائیاں گزاری ہیں اس میں جو کراچی کی سچویشن تھی کہ وہاں سے بوری بند لاشیں ملنا, تشدد زدہ لاشیں ملنا, اور پھر جو ہے وہ علاقے بٹے ہوئے تھے,
صرف لیاری گینگ وار میں نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے لندن کی ایکٹیویٹیز بھی ہمارے سامنے ہیں، گینگسٹر، پھر قبضہ مافیا کی ایکٹیویٹیز بھی ہمارے سامنے ہیں، پھر بہت بڑے بڑے بلڈرز کے گروپ تھے جنہوں نے اپنے گینگز پالے ہوئے تھے، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے گینگز رکھے ہوئے تھے، یہ ساری جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے علاقے قبضہ کیے ہوئے تھے، بیریئرز کے ہوتے تھے وہاں پہ، خندقیں کھودی گئی ہوتی تھیں، یہ بھی ایم کیو ایم لندن نے وہاں متعارف کروائی تھیں، خندقیں؟ جی، مطلب بختر بند گاڑی گلی کے اندر نہ آ سکے اس لیے جو ہے وہ 4-4 5-5 فٹ جو ہے وہ روڈ نیچے کھود دیا جاتا تھا تاکہ اگر بختر بند گاڑی آئے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ گر جائے، یعنی پھنس جائے، اور پھر اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا، پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جاتا تھا۔ کراچی نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تو جب یہ دور تھا تو لازم بات ہے جو دشمن ملک کی ایجنسی ہے وہ تو ایسے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرور کوشش کرے گی۔ لیاری کے گینگسٹرز جو ہیں وہ اس لیول پہ آ کے سرگرم 2001 کے بعد ہوئے ہیں، 2001 سے پہلے تو ایم کیو ایم لندن کا سارا گیم چل رہا ہوتا تھا یہاں پہ، مطلب ان کے نزدیک ہم کرائم رپورٹنگ کرتے تھے، یا بھی المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے، یعنی اتنے بے ہوش ہو چکے تھے رپورٹرز، پوچھ رہے ہوتے تھے خود جو عیدی کی ایمبولینسز جو لاشیں اٹھاتی تھیں، جو اطلاعات آتی تھیں، ان سے پتہ ہے رپورٹرز آج کیا اسکور رہا 64، آج کیا اسکور کیا رہا یہ پوچھا جاتا تھا، اتنی بے حسی اس شہر میں جو ہے وہ آ چکی تھی لاشیں دیکھ دیکھ کے، اور یہ ساری جو لیاری کے گینگسٹرز کہا جاتا ہے وہ تو آ کے 2001 کے بعد جو ہے وہ اتنے زیادہ مطلب وہ منظر عام پہ آنا شروع ہوئے، منشیات کے حوالے سے تو 1950 سے لیاری کی گڑھ ہے نا، لیکن یہ گینگسٹرز کے طور پہ یہ جو ہے وہ 2000 کے بعد آنا شروع ہوئے، جو ان کے نام بنے رحمان ڈکیت کا، عزیر بلوچ کا، ارشد پپو کا، بابا لاڈلا کا، یہ تو اس کے بعد بنے۔ اس سے پہلے کراچی کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی کراچی یہی کچھ تھا، لیاری سے ہٹ کے تھا، سارا کراچی اسی طرح تقسیم ہوتا تھا۔ اچھا، اس میں جو اجیت دوول کا کردار دکھایا گیا کہ ہم پینیٹریٹ کر جائیں گے، یہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ان کے حواس پہ سوار ہوں گے، ایک پازیٹیو کریکٹر کے طور پہ خطے میں استحکام لانے والا اور دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے والا، وہ اس طرح کا بنایا گیا، یہ کردار کس حد تک جسٹیفائی؟ یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیول ڈاکٹرائن تھی وہ اجیت کی ہی لائی ہوئی تھی،